پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو پشکر ناتھ کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ پشکر ناتھ سری نگر کے محلہ بٹیار میں 31 مئی 1932 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ BA کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی، یعنی اس نے گریجویشن کی اور اس کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی اور ایک مدت تک اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر سے منسلک رہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل محکمہ حساب کتاب کا اعلیٰ افسر، یعنی اس سے وہ وابستہ رہے۔ عمر کا زیادہ تر حصہ جموں میں گزارا۔ پشکر ناتھ نے عمر کا زیادہ تر حصہ جموں میں گزارا۔ پشکر ناتھ ہماری ریاست اور بیرون ریاست کے ادبی حلقوں میں اچھی طرح متعارف ہیں، یعنی مشہور ہیں۔ ہماری ریاست اور بیرونی ریاستوں میں وہ مشہور اور معروف ہے۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز، یعنی ان کی ادبی زندگی کی شروعات 1953 عیسوی میں ملک کے نامور جریدے 20ویں صدی میں ان کے پہلے افسانے کہانی پھر ادھوری رہی کی اشاعت سے ہوئی۔ یعنی ان کی ادبی زندگی کا آغاز 1953 عیسوی میں ملک کے نامور جریدے کا معنی ہے اخبار، ایک اخبار اس نے شائع کیا اور اس نے پہلا افسانہ جو لکھا ہے، اس کہانی کا نام اس نے رکھا، افسانے کا نام اس نے رکھا ہے کہانی پھر ادھوری رہی۔ اس کی شروعات ہوئی، یعنی اس سے اس کی شہرت پھیل گئی، اشاعت، شائع ہونا، شہرت پھیلانا۔ اس کے بعد ان کی کہانیاں برصغیر ہند و پاک کے بہت سے رسائل و جرائد میں چھپنے لگے۔ اس کے بعد ان کہانیوں جو اس نے کہانیاں لکھی ہیں، یہ ہند و پاک کے مختلف اخباروں میں چھپنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہند و پاک دونوں ممالک میں ان کی شہرت ہونے لگی۔ پشکر ناتھ کے افسانوں کے جو مجموعے شائع ہو کر رہ چکے ہیں، یعنی پشکر ناتھ نے جو افسانے شائع کیے ہیں، جو اس کے مشہور افسانے ہیں، ان میں اندھیرے اجالے، ڈل کے باسی، عشق کا چاند اندھیرا اور کانچ کی دنیا شامل ہیں۔ پہلے دو مجموعوں پر انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے انعامات ملے، یعنی اس کو اعزازات سے نوازا گیا جو اس نے پہلے دو افسانے شائع کیے۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے بہت سے ریڈیائی اور سٹیج ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ ان ڈراموں کو وقتاً فوقتاً اعزازات سے نوازا گیا، یعنی اس نے جو ریڈیائی، سٹیج اور ڈرامے لکھے ہیں، ان ڈراموں کو مد نظر رکھ کر اس کو انعامات سے نوازا گیا۔ فنی اعتبار سے پشکر ناتھ کی کہانیاں اور ڈرامے بھی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ وہ افسانے اور ڈرامے کے فن کی نزاکتوں سے واقف ہیں۔ نزاکت، پاکیزگی، مزاج، اپنے ڈکشن پر انہیں مہارت حاصل ہے، الفاظ کا انتخاب بڑے محتاط طریقے سے کرتے ہیں۔ جو یہ الفاظ چنتے ہیں ان افسانوں میں، وہ بڑے احتیاطی طریقے سے کرتے ہیں۔ کشمیر سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہاں کے مناظر، پھل پھول، دریا، جھرنے، چرند و پرند، آب و ہوا اور موسم کا ذکر ان کی کہانیوں میں اکثر ملتا ہے۔ یعنی جب ہم پشکر ناتھ کے افسانوں کا ذکر کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کشمیر کے خوبصورتی کا ذکر ان میں ملتا ہے۔ پشکر ناتھ کی کہانیوں سے کشمیر کے دکھ درد کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ یعنی جب ہم پشکر ناتھ کی کہانیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمیں کشمیر کے دکھ درد کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پشکر ناتھ آخر کار جموں میں انتقال کر گئے۔ شکریہ۔